نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم صدق الله العظيم۔ بچوں کی تربیت سے متعلق، اولاد کی تربیت سے متعلق کل بھی کچھ آیتیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی تھی، اور یہ بات بتلائی گئی تھی کہ ماں باپ کو اپنے اولاد کے دین کی فکر کرنی چاہیے کہ کس طرح ان کی زندگیوں میں دین آ جائے، کہ بچوں کی زندگیوں میں دین لانے کی فکر کرنا یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کے لیے اپنی طرف سے جو کچھ بھی کوشش ہو سکتی کرنا۔ اس میں سے ایک بنیادی چیز یہ بتائی گئی تھی کہ بچوں کو دینی ماحول دینے کی کوشش کرنا۔ باہر کا جو ماحول ہے وہ چونکہ بہت زہریلا ہے اور گندا ہے، بچوں کو اگر اس ماحول میں چھوڑ دیا جائے تو بچے دیندار بنے رہیں اور دین پر چلنے والے بنے رہیں، یہ کوئی ضروری نہیں۔ تو سب سے پہلی جو ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ان کو ماحول صحیح دیا جائے، دینی ماحول، گھر کے ماحول کو بھی دینی بنانے کی کوشش کی جائے، فکر کی جائے، اور ان کو مسجد کے ماحول میں بھی لایا جائے، اور مسجد میں دینی جلسوں میں، دینی مجلسوں میں بچوں کو بٹھایا جائے، دین کی باتیں ان کو وقتاً فوقتاً سنائی جائے، اور دین کی باتیں ان کو بتائی جائے۔ جب دین ان کو بتایا جائے گا، سنایا جائے گا، دینی مجلسوں میں وہ بیٹھیں گے، دین کی باتیں سنیں گے، تو ایک نہ ایک دن عمل کی توفیق ہوگی، کیونکہ جب کوئی بات بار بار بتائی جاتی ہے، لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہے، تو اس کا ایک نہ ایک دن فائدہ ہوتا ہے۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ کے نبی سے کہا جا رہا کہ آپ نصیحت کیجئے، ایمان والوں کو نصیحت نفع پہنچاتی ہے، فائدہ پہنچاتی ہے۔ تو بچوں کو نصیحت کرتے رہنا چاہیے، دین کی مجلسوں میں بٹھانا چاہیے، تاکہ دین کی باتیں سننے کا ان کو موقع ملے۔ جب وہ سنیں گے تو اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش بھی کریں گے۔ تو دینی ماحول دینا یہ انتہائی ضروری ہے بچوں کی تربیت کے لیے۔ اور بچوں کو سکھلانا کیا چاہیے؟ اس سلسلے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے اولاد کو میری محبت سکھلاؤ، میرے گھر والوں کی محبت سکھلاؤ، اور قرآن کریم سکھلاؤ، تین چیزیں سکھلاؤ۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کو میری محبت سکھلاؤ، کہ نبی سے محبت، کہ آپ کا عشق نہ ہو جس میں کسی طور سے بھی وہ نہیں صاحب ایمان رسول عربی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جس کے دل میں نہ ہو، آپ کا عشق جس کے دل میں نہ ہو، وہ تو ایمان والا ہی نہیں ہے۔ آپ کا عشق دل میں ہونا ضروری ہے، آپ سے محبت ضروری ہے، یہ بچوں کو بتایا جائے، نبی کی محبت سکھلائی جائے، نبی کے گھر والوں کی، اہل بیت کی محبت سکھلائی جائے، اور قرآن کریم سکھلایا جائے۔ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو یہ تین چیزیں اپنے بچوں کو سکھلاتے ہیں، جبکہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میری محبت سکھاؤ، میرے گھر والوں کی محبت سکھلاؤ، اور قرآن کریم سکھلاؤ۔ تو قرآن کریم سکھلانے سے متعلق کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو فکر مند ہیں؟ ہماری اپنی مسجد میں مکتب چلتا ہے، بچے پڑھتے ہیں، ان سے کوئی فیس بھی نہیں لی جاتی ہے، کہ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو بھیجاتے ہیں؟ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اس سلسلے میں سنجیدہ ہیں، جو اس سلسلے میں فکر مند ہیں؟ وہ یہ چاہتے ہیں کہ بھئی بچہ قرآن ڈھنگ سے پڑھنا سیکھ لے، تجوید کے ساتھ قرآن بچہ پڑھنا سیکھ لے۔ کوئی آپ دیکھیں گے بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ماں باپ کو اس کی کوئی فکر نہیں ہے کہ بچہ پابندی سے آ بھی رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، اس کے پاس پڑھنے کے لیے قاعدہ ہے یا نہیں، اس کی بھی فکر نہیں ہے، بس بچوں کو بھیج دیتے ہیں۔ کبھی بچہ آتا ہے، کبھی بچہ کھیل لیتا ہے، استاد سے کبھی فون کر کے پوچھتے نہیں ہے کہ بچہ پابندی سے آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو قرآن پڑھنا سکھلائیں،
ہم انگریزی تعلیم کے سلسلے میں کتنی فکر کرتے ہیں، بچے کو کتنی سختی کرتے ہیں، اور بچہ اسکول سے آنے کے بعد ٹیوشن کا انتظام کرتے ہیں اور اس کو ہوم ورک بٹھا کے کراتے ہیں۔ بہت سے ماں باپ تو ایسے سخی ہوتے ہیں کہ بچہ ہوم ورک نہ کرے تو خود سے ہوم ورک اس کا ماں باپ ہی کر دیتے ہیں، پوری فکر کرتے ہیں اس سلسلے میں۔ لیکن دین کے سلسلے میں، قرآن کے سلسلے میں کیا ہم ایسی فکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ جبکہ یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اللہ کے نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اپنے بچوں کو جو چیز سکھلانے کی ہے وہ کیا ہے؟ قرآن سکھلاؤ۔ تو کتنے بچے ایسے ہیں ہمارے جو بڑے ہو جاتے ہیں لیکن ڈھنگ سے قرآن ان کو پڑھنا نہیں آتا، تجوید سے قرآن ان کو پڑھنا نہیں آتا۔ بہت سے تو ایسی غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ بھئی مجھے تو اچھا پڑھنے آتا ہے، جیسے بچپن میں پڑھ لیے ہیں جیسے تیسے، وہ اسی پہ مطمئن ہے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی ہم کو قرآن پڑھنا آتا ہے، بس ہم ایسے ہی پڑھ لیں گے۔ تو یہ فکر ہونی چاہیے۔ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، یہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کریم اس مہینے میں اترا ہے، تو اس مبارک مہینے میں قرآن کریم کو پڑھنا سیکھنا چاہیے، اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ سیکھیں گے تو سیکھنے سے ہر چیز آسان ہو جاتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو بڑھاپے میں قرآن کریم انہوں نے سیکھا ہے، کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے بڑھاپے میں قرآن کریم حفظ کیا ہے۔ ہماری اپنی بستی میں ایک صاحب ہے، انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے سوچا کہ بھئی خالی گھر میں بیٹھا ہوا ہوں صبح سے شام تک، تو کیوں نہ میں قرآن کریم حفظ کرنا شروع کروں۔ تو انہوں نے قرآن کریم حفظ کرنا شروع کیا، آفس میں بیٹھ کے خالی ہے صبح سے شام تک، تو انہوں نے سورہ رحمان یاد کر لی، اور انہوں نے سورہ سجدہ یاد کر لیا، سورہ ملک یاد کر لیا، سورہ یاسین یاد کر لی، ایسی بہت سی صورتیں انہوں نے یاد کر لی۔ اس کے بعد میں انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بھئی تم بھی گھر میں خالی بیٹھی ہوئی ہو، قرآن کریم یاد کرنے کی تم بھی فکر کرو۔ تو ان کی بیوی نے بھی یاد کرنا شروع کیا، وہ بھی یاد کر رہے ہیں، ان کی بیوی بھی یاد کر رہی ہے، دونوں میں مقابلہ چل رہا ہے، اور ایک دوسرے کو دونوں قرآن کریم سنا بھی رہے ہیں۔ اس سے بھی انہوں نے کہا کہ بھئی آپ تھوڑا سا وقت دو تو میں آپ کو قرآن کریم سناؤں۔ تو یہ فکر کر کے کوشش کر کے انہوں نے قرآن کریم یاد کرنا شروع کیا بڑھاپے میں۔ یہ قرآن کریم کا کمال ہے یا یہ اس کا اعجاز ہے کہ آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کرو تو وہ یاد ہو جاتا ہے۔ بڑھاپے میں لوگوں نے حفظ کیا ہے، تو یاد کرنے کی کوشش کرو تو یاد ہو جائے گا۔ تو یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، قرآن اس مبارک مہینے میں اترا ہے، قرآن سے اس مہینے کو خاص مناسبت ہے۔ قرآن کریم یاد کرنے کی فکر کرنی چاہیے، کوشش کرنی چاہیے۔ ڈھنگ سے اگر پڑھنا نہیں آتا تو سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور ہم کو نہیں آتا تو بچوں کو سکھانے کی بھی کوشش کرنی چاہیے، خود کو بھی وقت نکالنا چاہیے اور بچوں کو بھی سکھانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ کل کے دن یہ بچے جب بڑے ہو جائیں تو یہ نہ کہیں کہ بھئی ہمارے ماں باپ نے ہم کو قرآن پڑھنا نہیں سکھایا، ہمارے ماں باپ نے ہم کو قرآن پڑھنا نہیں سکھایا۔ تو سکھلانے کی چیزیں یہ ہیں، بچوں کی تربیت میں یہ چیزیں داخل ہیں۔ نبی کی محبت ان کو سکھلائی جائے، اور نبی کے گھر والوں کی محبت ان کو سکھلائی جائے، اور قرآن کریم ان کو سکھلایا جائے۔ اسی طرح نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھئی بچے کو نماز کا حکم دو اپنی اولاد کو جب وہ 7 سال کے ہوں۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا بچے 7 سال کے ہو، نماز پڑھنے کا ان کو حکم دو، لے کے آؤ مسجد کو اور نماز پڑھنے کا ان کو حکم دو، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور پھر نماز نہ پڑھیں تو نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو، ہلکی پھلکی ان کو سزا دو اور ان کی تنبیہ کرو۔ تو یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ تو اب ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو بچوں کی نماز کی فکر کر رہے ہیں اور یہ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی بچے نمازی بن جائیں، جیسے ہم نماز پڑھ رہے ہیں ہمارے بچے بھی نماز پڑھنے لگے۔ تو یہ فکر ہونی چاہیے، بچوں کو نماز کا حکم کرنا چاہیے 7 سال کی عمر میں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں تو نماز چھوڑنے پہ ان کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے، ہلکی پھلکی ان کی تنبیہ ہونی چاہیے، ان کو سزا دینی چاہیے نماز نہیں پڑھنے پر۔ تو یہ اسی طرح یہ جو آیتیں میں نے پڑھی ہیں، ان آیتوں میں حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی ہے اس کو قرآن کریم نے نقل کیا ہے۔ حضرت لقمان یہ کوئی نبی نہیں ہے، لیکن ان کی باتیں، ان کی نصیحتیں ایسی قیمتی ہیں کہ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ان کی پوری نصیحتیں جو انہوں نے اپنے بچوں سے کی، اپنے بچے سے کی، یہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے اس کو نقل کر دی۔ اس کو دیکھ کے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک باپ کی کیا ذمہ داری ہے،
وہ بچے کو سکھائے تو کیا سکھائے، بچے کو تعلیم دے تو کیا تعلیم دے۔ تو یہاں پر وہ بتاتے ہیں حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے سب سے پہلی بات جو بتا رہے ہیں، یا بنی لا تشرک باللہ، کہ اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا، چونکہ شرک بہت بڑا ظلم ہے، ان الشرک لظلم عظیم۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کر سکتے۔ تو یہ شرک اللہ رب العزت کے ساتھ کرنے سے اپنے بیٹے کو منع کر رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا۔ تو ماں باپ کی ذمہ داری ہے بچے کے دل میں توحید کا بیج ڈالا جائے اور شرک کی مذمت اور نفرت اس کے ذہن میں بٹھائی جائے، اور اس کو بتایا جائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا نہیں ہے، ایک اللہ کے سامنے ہی ہم کو جو ہے اپنی پیشانی کو جھکانا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کی اطاعت کرنی ہے۔ آگے جملے معترضہ کے طور پہ 2 آیتیں آ گئی ہیں، پھر اس کے بعد ان کی نصیحتیں وہی شروع ہو رہی ہیں کہ مشرکین یہ کہتے تھے کہ آدمی مر جائے گا، مٹی میں مل جائے گا، اس کے ذرات زمین میں بکھر جائیں گے، تو وہ دوبارہ کیسے پھر اللہ تعالیٰ اس کے ذرات کو اکٹھا کریں گے، جمع کریں گے، اور انسان کو کیسے دوبارہ زندہ کیا جائے گا؟ تو یہاں پر انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اے میرے بیٹے، کوئی بھی عمل وہ رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، وہ چٹانوں میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمینوں میں ہو، اللہ تعالیٰ اس کو لے کے آئیں گے، وہ بہت ہی باریک بھی ہیں، باخبر ہے۔ کوئی بھی چیز دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپی ہوئی ہو، وہ اللہ کی نظروں سے مخفی نہیں ہے۔ کوئی بھی چیز اللہ کی دنیا کے کسی بھی کونے میں چھپے ہوئے ہو، وہ اللہ کی نظروں سے مخفی نہیں ہے۔ یہ بندے کو بتایا جائے، بچے کو بتایا جائے کہ بھئی اللہ کا علم کیسا ہے، اللہ کی قدرت کیسی ہے، ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں وہ اس کے علم میں ہے، جو ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں، تو یہ بچے کو بتایا جائے۔ پھر ایک چیز انہوں نے بتائی کہ اے میرے بیٹے نماز کی پابندی کر، اقیم الصلاۃ، نماز کی پابندی کر، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اچھائیوں کا حکم دے لوگوں کو، برائیوں سے لوگوں کو روک، اچھی باتوں کا حکم دینا، برائیوں سے روکنا، یہ بچے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اور لوگوں کی طرف سے تجھے جو تکلیفیں پہنچے اس پہ صبر کر، وَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا أَصَابَكَ، لوگوں کی طرف سے جو بھی مصیبت پہنچے اس پہ صبر کر، اِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ مصیبت پہنچے، تکلیف پہنچے، مصیبت پہ صبر کرنا ہے، نعمت کے اوپر شکر کرنا ہے، یہ بچے کو انہوں نے سکھایا۔ اور انہوں نے بتایا اور ایک نصیحت کرتے ہوئے کہ لوگوں کے سامنے تکبر کے طور پہ اپنے منہ کو پھلا کے مت رکھ، تکبر کے طور پہ لوگوں کے سامنے اپنے منہ کو پھلا کے مت رکھ، اور زمین میں اترا کے مت چل۔ اللہ تعالیٰ اترانے والے کو، تکبر کرنے والے کو، شیخی خور کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے۔ اور چال کے سلسلے میں انہوں نے نصیحت کی کہ درمیانی چال چل، ایسا نہیں کہ بالکل سست روی کے ساتھ میں بندہ چل رہا ہو، اور ایسا بھی نہیں کہ بھاگ رہا ہو، دوڑ رہا ہو کہ لوگ پریشان ہو جائیں کہ بھئی کیا پریشانی ہے، اتنا تیزی سے دوڑ رہا ہے۔ تو درمیانی چال چل اور اپنی آواز کو پس کر، اس لیے کہ آوازوں میں سب سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ یہ نصیحتیں حضرت لقمان کی قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے بیان فرمائی۔ اس سے ایک بات ہم کو یہ سمجھ میں آتی ہے کہ بچے کو جو نصیحت کی جائے وہ کیا کی جائے، انہوں نے ساری چیزیں یہاں پہ بتا دی، تو یہ چیزیں بچوں کے سامنے رکھنا ہے۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ بچوں کو ماحول پاکیزہ دیں، صاف ستھرا بچوں کو ماحول دیں۔ ایک بات دوسری یہ بھی ہے کہ بچوں کی تربیت کے لیے ماں باپ کو بھی نیک بننا ضروری ہے، ماں باپ کو بھی دیندار بننا ضروری ہے۔ ماں باپ دیندار رہیں گے تو ان کی دینداری کا اثر بچوں کے اندر آئے گا۔ ماں باپ دیندار نہیں، بچوں کو کہہ رہے ہیں اچھی باتیں کرنے کو اور ہم خود نہیں کرتے ہیں، تو پھر بچے دیکھیں گے کہ بھئی یہ خود نہیں کر رہے ہیں تو ہم کیوں کریں۔ تو جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ ایک میاں بیوی نے، ایک جوڑے نے آپس میں طے کر لیا کہ بھئی ہم اپنے بچے کی تربیت کریں گے، بہت اچھی تربیت کریں گے، بچے کو دیندار بنائیں گے۔ اب ظاہر بات ہے بچے کو دیندار بنانے کے لیے ماں باپ کو بھی دیندار بننا ضروری ہے، تو انہوں نے یہ بھی کوشش کر لی کہ بھئی ہم بھی اپنے آپ کو دیندار بنائیں، ہر گناہ سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے تاکہ ہمارا بچہ گناہوں کا ارتکاب نہ کرے۔ تو اب بچہ ہوا، ہونے کے بعد میں بچے کی تربیت شروع ہوئی، اس کے بعد میں بچہ بڑا ہوا، باپ اپنے بچے کو لے کے بازار سے گزر رہا تھا اور وہاں پہ ایک بنڈی تھی، بنڈی کے اوپر بیر بک رہے تھے، بچے نے اپنا ہاتھ ڈالا بیر میں اور ڈال کے جو ہے بیر لے کے اپنے منہ میں ڈال لیا اور اس کو کھا گیا۔ باپ کو تعجب ہوا، بھئی دوسرے کا مال بغیر اجازت کے لے لیا کیسا؟ چونکہ کسی کا مال اس کی اجازت کے بغیر لینا جو ہے حرام ہے، ناجائز ہے۔ ہم نے تو بچے کی تربیت کی اور یہ بچہ ہے کہ بھئی بنڈی سے بیر لے کے منہ میں ایسے ہی اس نے ڈال لیا، چیز اٹھا کے کھا لی
اب پریشان ہو کے بہت افسوس کے ساتھ رات کے وقت شوہر گھر کو آیا. بیوی نے اس کی افسردگی کو دیکھا, اس کے افسوس کو دیکھا, اور پریشانی کو دیکھا, تو پوچھا کہ بھئی کیا پریشانی ہے؟ تو اس نے واقعہ سنایا کہ آج ہمارے بچے نے یہ حرکت کی. ہم تو پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بچے میں دینداری آئے, اس میں تقوی پرہیزگاری آئے, لیکن بچے نے ایسی حرکت کیوں کی؟ تو ماں نے, اس کی بیوی نے, بچے کی ماں نے یہ بتایا کہ اصل میں یہ غلطی میری ہے, اصل میں غلطی میری ہے کہ میں, ہمارے پڑوسی کا جو بیر کا درخت ہے اس کی شاخیں ہماری آنگن میں, اس کی شاخیں جو ہے لٹک رہی ہیں. صبح میں نے دیکھا کہ ایک بیر اس کے اوپر سے نیچے گرا ہوا ہے, پکا ہوا ہے. میں نے اس کو اٹھایا اور دھو کے میں نے منہ میں ڈال لیا. پڑوسن سے میں نے اجازت چونکہ نہیں لی, بغیر اجازت کے میں نے بیر کھا لیا. تو ہو سکتا ہے میرے اس گناہ کی وجہ سے, میرے اس بےہودہ حرکت کی وجہ سے وہی گناہ اس بچے کے اندر آیا اور بچے نے بھی وہی حرکت کی. ہم یہ چاہتے ہیں کہ بچے میں دینداری آئے, تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم خود دیندار بنیں, بچے کو ایسی باتیں سکھلائیں. آپ کو تعجب ہوگا کہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اسکول میں ایک سالانہ فنکشن ہونے والا تھا, اس میں بچوں کو تیار کیا جا رہا تھا کہ بھئی فنکشن ہے, کوئی بچہ قرات کرے گا, کوئی جو ہے نعت پڑھے گا. وہ اسکول تھا, تو ایک اسلامیات کے ٹیچر تھے, انہوں نے ایک بچے کو تیار کیا جو بچہ کلاس میں سب سے اچھا پڑھنے والا تھا, عمدہ پڑھنے والا, بہترین پڑھنے والا. اس کو تیار کیا نعت پڑھانے کے لیے, اور بچے کو مشق کروائی. وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بر لانے والا, جو مشہور نعت ہے, انہوں نے وہ بچے کو پڑھایا. اب جب پڑھاتے استاد, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا, مراد غریبوں کی بر لانے والا, وہ بچہ چھوٹا تھا, وہ بچہ پڑھتا تھا وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مراد غریبوں کی بر لانے والے. وہ کہتا کہ بھئی یہ والے نہیں ہے, والا ہے, وہ کہتا والے. اس کے بعد میں استاد نے سمجھایا, اس کے بعد میں کہا کہ دیکھو جب فنکشن میں جب تم پڑھو گے تو اس کو ذرا سا سنبھل کے پڑھنا, یہ والا ہے, والے نہیں ہے, ورنہ میری بے عزتی ہو جائے گی. اب سمجھایا. اس کے بعد میں جب فنکشن ہوا, ڈپٹی کمشنر اس میں آیا اور بھی مہمان آئے اس کے اندر, اور بچے کو نعت پڑھنے کے لیے پیش کیا گیا اسٹیج پہ. تو بچہ آیا اور اس نے اس نعت کو ایسے ہی پڑھا, وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے, مراد غریبوں کی بر لانے والے. اب وہ فنکشن ہو گیا. وہ جو ڈپٹی کمشنر تھا, جو مہمان آئے تھے, انہوں نے کہا کہ بھئی اسلامیات کے ٹیچر یہ کیسے ٹیچر ہے, یہ بچوں کو انہوں نے جو نعت کی تیاری کروائی ہے صحیح ڈھنگ سے تیاری بھی نہیں کروائی ہے. اس کا جو مصرع ہے وہ مصرع بچے نے غلط پڑھ دیا ہے, والا کو بچے نے والے پڑھ دیا ہے. یہ کیا انہوں نے سنا, کیا تربیت کی, کیا بچے کو تیار کیا. خوب انہوں نے جو ہے برا بھلا کہا, اور خوب جو ہے بتایا کہ بھئی کیسے ہیں, ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ شعر جو مشہور شعر ہے اس کے بارے میں, شعر کیا ہے اسلامیات کے ٹیچر ہی کو پتہ ہے, اور بچے کو کیسے انہوں نے تیار کر دیا. خوب بیچاروں کی بے عزتی ہوئی. اب یہ ہو گیا, قصہ ختم ہو گیا. اس کے بعد میں سال ختم ہو گیا. اب اگلا سال شروع ہوا. اگلے سال میں وہ بچہ دوسری جماعت میں آیا. تو اس کے بعد میں سال کا شروع دن تھا, وہ جو جماعت تھی اس کے جو ٹیچر تھے, اتفاق سے وہ ٹیچر نہیں آئے. تو اس اسکول کے جو ذمہ دار تھے, انہوں نے وہی اسلامیات کے ٹیچر سے کہا کہ بھئی آپ اس کلاس میں چلے جائیے, بچے شور کریں گے, تماشا کریں گے, آپ بیٹھ جائیے, کچھ دین کی باتیں بتائیے, بچوں سے کچھ سوالات کیجئے, شور شرابہ بھی نہیں ہوگا, ان کا وقت بھی گزر جائے گا. تو وہ گئے, جا کے بچوں سے ایک ایک سے انہوں نے سوال پوچھنا شروع کیا. تو وہی بچہ جو تھا وہ بچے کو اٹھا کے اس بچے سے انہوں نے پوچھا کہ بھئی ہمارے نبی کا نام کیا ہے بتاؤ, ہمارے نبی کا نام کیا ہے بتاؤ. تو بچہ خاموش. پھر پوچھا کہ بھئی بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے, بچہ خاموش. انہوں نے پوچھا کہ بھئی ہمارے نبی کا نام کیا ہے, تم کو پتا ہے؟ بچے نے کہا کہ ہاں پتا ہے. تو بولا کہ بھئی بتاؤ, اور پھر خاموش. استاد کو غصہ آیا, انہوں نے بچے کو مارا. اب وہ رونے لگا. اس کے بعد میں اتفاق سے استراحت کی گھنٹی ہوئی, تھوڑی دیر کے لیے وقفہ ہوا, بچے ضروریات سے فارغ ہونے کے لیے گئے. یہ بچہ بھی گیا. یہ بچہ رو رہا تھا, وہ کلاس میں سب سے اچھا پڑھنے والا تھا. دوسرے بچوں کو بھی اس کے اوپر افسوس ہو رہا تھا کہ بیچارہ خامخواہی پٹ گیا, کیوں اس نے نام نہیں بتایا. اس کے بعد جب پھر سے کلاس میں آ کے بیٹھا, وہی ٹیچر آئے. وہی ٹیچر اس کے قریب آ کے کہا کہ بھئی تم نے جلسے میں بھی میری بے عزتی کر دی, میں نے نعت تم کو سکھائی تو اس کو غلط تم نے پڑھ دیا, اور اب میں پوچھ رہا ہوں کہ نبی کا نام کیا ہے, تو کہتے ہو کہ نام تو معلوم ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ بتاؤ, تو بتانے کو تیار نہیں ہو. تو غصے میں اس نے کہا کہ اب تو میں تم کو چھوڑوں گا نہیں, اور پٹائی کروں گا اور ماروں گا, بتاؤ ہمارے نبی کا نام کیا ہے. تو اس نے بتایا کہ ہمارے نبی کا نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نام اس نے بتا دیا. تو کہا بھئی نام پتا تھا
تو پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پہلے کیوں نہیں بتایا؟ تو اس بچے نے کہا کہ دیکھو میرے والد کا انتقال ہو گیا، میرے والد نے میری جو تربیت کی، میرے والد نے مجھے جو چیز سکھائی وہ یہ سکھائی کہ نبی کا نام لیا جائے ادب کے ساتھ، نبی کا نام لیا جائے عظمت کے ساتھ، نبی کا نام لیا جائے محبت کے ساتھ، اور نبی کا نام لیا جائے وضو کے ساتھ۔ جب آپ نے پوچھا کہ میرے نبی کا نام کیا ہے تو نام تو پتا تھا، لیکن مجھے وضو نہیں تھا، مجھے وضو نہیں تھا۔ جب پھر استراحت کی گھنٹی ہوئی تو اس کے بعد میں گیا اور وضو کر کے آیا، اور اب وضو سے ہوں اس وجہ سے میں بتا رہا ہوں۔ ایک چھوٹے سے بچے کو باپ نے اس کی تربیت ایسی کی اور اس انداز کی اور اس کو سمجھایا اور بتایا کہ دیکھو یہ نبی کی محبت ہے، یہ نبی کی عظمت ہے، نبی سے محبت ایسی ہونی چاہیے، ان سے عظمت ایسی ہونی چاہیے کہ ان کا نام لیا جائے محبت کے ساتھ۔ اس لیے شعر کا مصرع چھوٹے سے بچے نے بدل لیا، وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے مصرع بدل کے پڑھ رہا ہے، اور جب نام پوچھا جاتا ہے تو نام بتانے کو تیار نہیں ہے چونکہ وضو سے نہیں ہے۔ یہ تربیت ہے میرے دوستو۔ ہم اپنے بچوں کی تربیت ایسے کریں گے، ہم اپنے بچوں کو ایسے تیار کریں گے تو یہ جو ہماری نسل ہے جب آگے بڑھے گی نبی کی محبت کے ساتھ، نبی کی عظمت کے ساتھ، نبی کے گھر والوں کی محبت کے ساتھ، تو پھر اس کے بعد یہ ایک نمونہ بنے گی پوری دنیا کی ہدایت کے لیے، پوری دنیا کی ہدایت کا سبب اور ذریعہ بنے گی۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ لیکن آج ہم اپنے بچوں کی تربیت کے سلسلے میں کتنے غافل ہیں۔ ہر کوئی اپنے اپنے گریبان میں منہ ڈال کے سوچے اور دیکھے ہم اپنے بچوں کو کیا سکھا رہے ہیں، کیا ہم اپنے بچوں کو تربیت دے رہے ہیں۔ وہی فون بچے پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کو سکھانے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ صبح سے شام تک جا کے اسکول سے آتے ہیں، تھک ہار کے وہ بچے آتے ہیں، اس کے بعد میں پھر ہوم ورک کرتے ہیں یا پھر ایسے ہی سو جاتے ہیں۔ ان کے پاس عربی پڑھنے کے لیے بھی وقت نہیں ہے، قرآن پڑھنے کے لیے بھی ان کے پاس وقت نہیں ہے، دین سیکھنے کے لیے بھی ان کے پاس وقت نہیں ہے، دین کی ضروری باتیں سیکھنے کے لیے بھی ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ کیا ہم بچوں کو سکھا رہے ہیں؟ کیا ہم بچوں کی تربیت کر رہے ہیں؟ بھئی آپ پڑھائیے، آپ کو جو پڑھانا ہے پڑھائیے، اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو اپنے نبی کے بارے میں بھی بتائیے، نبی کی عظمت بھی بتائیے، ان کی محبت بھی بتائیے، ان کے صحابہ کی سیرت بھی بتائیے، ان کے صحابہ کے قصے بھی ان کے سامنے لائیے اور ان کو بتائیے۔ چونکہ ماحول انتہائی خطرناک ہے۔ آج ہمارے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے سگریٹ نوشی کے عادی ہو گئے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، بالکل 16 سال 14 سال کے بچے ہیں، نشے کے عادی ہیں اور بری صحبتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کو صحیح صحبت دینا اور اچھی صحبت میں ان کو لانا، نورانی ماحول میں لانا، پیارے ماحول میں لانا، مسجد والے ماحول میں لانا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کے سلسلے میں ہم سے کوتاہی ہوگی، کل قیامت کے دن اس سلسلے میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ تو بچوں کو مسجد سے جوڑنے کی بھی فکر کرو۔ بھئی آپ مسجد آ رہے ہیں، ساتھ میں بچوں کو بھی لے کے آؤ، وہ بچے دین کی باتیں سنیں گے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سے زیادہ عمل میں بچے آگے ہوتے ہیں، آپ بتائیے، اس کے بعد بچہ آپ کو نماز کے لیے اٹھائے گا، آپ بتائیے، اس کے بعد تہجد میں بچہ آپ کو اٹھائے گا، بھئی تہجد کا وقت ہو گیا اٹھو۔ ہم بتانے کو تیار نہیں ہیں، ہم اپنی ذمہ داری اس سلسلے میں ادا نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن اس سلسلے میں سوال ہونے والا ہے۔ بہت کوتاہی ہم سے اس سلسلے میں ہو رہی ہے، تو یہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ بچوں کے دل میں دین کی عظمت، اسلام کی عظمت، پیغمبر اسلام کی عظمت ان کے دل میں بٹھانا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ، ہم گنہگار، خطاکار، قصوروار، نافرمان بندے، بے شمار گناہ ہم نے کیے ہیں، بے شمار نافرمانیاں ہم سے سرزد ہوئی ہیں، بڑی غفلتوں میں ہم نے زندگی گزاری ہے، زندگی پورا ماضی ہمارا بڑا تاریک ہے، گناہوں میں، غفلتوں میں زندگی ہم نے گزار دی۔ لیکن اے اللہ، ہم اپنے گناہوں پہ نادم ہیں، شرمندہ ہیں، خود کو سدھارنا چاہتے ہیں، خود کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، آپ کا چہیتا اور محبوب بننا چاہتے ہیں۔ اللہ، گنہگار ہونے کے باوجود، پاپی اور مجرم ہونے کے باوجود ہر ایک کے دل میں تڑپ ہے کہ آپ کا محبوب بندہ بنے، چہیتا بندہ بنے۔ اے اللہ، اپنا محبوب بنا لے، اپنا چہیتا بندہ بنا لے۔ اے اللہ، اپنی رضا والے اعمال کرنے کی توفیق دے دے، اپنی ناراضگی والے اعمال سے اللہ بچا لے، گناہوں کے دلدل سے مولا نکال لے۔ کب سے ہم توبہ کر رہے ہیں، توبہ توڑتے جاتے ہیں، اے اللہ پھر وہی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اے اللہ، پیشانی کے بال پکڑ کر گناہوں کے دلدل سے نکال لے، گناہوں کے دلدل سے نکال لے۔ اے اللہ،
آپ نے اگر دستگیری نہ کی تو برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے میرے مولا، آپ نے اگر دستگیری نہ کی تو برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ اللہ آخرت کی رسوائیوں سے بچا لے، آخرت کی شرمندگیوں سے بچا لے۔ اللہ، علامہ اقبال نے کہا تھا، تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من فزیر، گر تمی بینی حساب ام ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر۔ اگر کل قیامت کے دن میرا حساب لینا ہی تو ضروری سمجھے تو میرے محبوب کی نظروں سے چھپا کے لینا۔ اے اللہ، وہاں پر محبوب کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا لے، رسوا ہونے سے بچا لے۔ آپ نے ہمارے لیے کیا کچھ نہیں کیا، آپ کے اس دین کو مٹتا ہوا ہم دیکھ کے ہمارے دل میں اللہ کسی قسم کی کوئی تڑپ نہیں، کسی قسم کی کوئی فکر نہیں۔ آج ہمارے بچے بے حیا ہو گئے، بچیاں ہماری بے حیا ہو گئی، بے پردہ ہو گئی، غیروں کے ساتھ میں پھر رہی ہیں۔ اللہ، بے غیرت ہم بنے ہوئے ہیں، اے اللہ دینی غیرت ہمارے اندر پیدا فرما دے، دینی غیرت ہمارے اندر پیدا فرما دے، ہم سب کی بخششوں کے فیصلے فرما دے، ہم سب کو زندگیوں میں بار بار رمضان کا مبارک مہینہ نصیب فرما دے۔ جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ان کی بخشش فرما دے، ان کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ، ان کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما دے، ان کی بخششوں کے فیصلے فرما دے۔ پتہ نہیں اللہ وہ کس حال میں ہے، ان کے اعمال کا دفتر بند ہو چکا ہے۔ اے اللہ، ہم کو موقع ہے کچھ کر لینے کی توفیق دے دے، جب تک ہاتھ پیر صحیح سالم ہے اللہ آپ کی عبادت اطاعت میں زندگی گزارنے کی توفیق دے دے۔ ہمارے مرحوم ماں باپ کی مغفرت فرما دے، جن کے ماں باپ زندہ ہیں، باحیات ہیں، ان کی زندگیوں میں برکت دے دے، ان کی عمروں میں برکت دے دے، اولاد کو ان کی صحیح معنی میں قدردانی کی توفیق دے دے۔ کتنے بچے ایسے ہیں جو ماں باپ کو بوڑھے ہونے پر اپنے لیے بوجھ سمجھ رہے ہیں، جبکہ وہی ماں باپ نے بچوں کو پالا پوسا، ان کے لیے کیا کیا مشقت نہیں برداشت کی۔ اولاد کو ماں باپ کا مقام و مرتبہ سمجھنے کی توفیق دے دے، ان کی خدمت کرنے اور خدمت کو سعادت سمجھنے کی توفیق دے دے۔ اے اللہ، جو مانگا گیا ہے دے دے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی دے دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔